چائنا کی لائٹیں اور چوری کی بجلی سے یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ مسجدوں کو ویران کر کے بازار کو سجا کے یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ اصل سنت رسول ہے اس دن کا روزہ، یہ عاشق روزہ چھوڑ کر اس دن عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق نبی کریم کے نام کا کیک بنا کر اس کیک کے اوپر نبی کریم کا نام لکھوا کر پھر اس پیارے نبی کریم کے نام کو چھریوں سے کاٹ کر یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ اور گھروں کی زینت باپردہ عورتوں کو یہ سجا کر سجے ہوئے بازاروں میں لا کر یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق عورتوں کو حوروں سے متشابہ کر کے سٹیجوں پر بٹھا کر عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق جوتوں کے نقشوں کے اوپر نبی کے نام لکھوا کر عید میلاد النبی منائیں گے۔ اور ہر وہ کام، ناچ گانا، ڈھول تماشے جو دین میں منع ہے، یہ جعلی عاشق کر کے اس کو عید میلاد النبی کا نام دے کر اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دیں گے۔ یہ عاشق ناچ گانا اور ڈھول کی ٹاپ پر کرتے ہوئے بھنگڑے یہ عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق قرآن و حدیث کو چھوڑ کر عید میلاد النبی کے نام پر بدعت کو پروان چڑھائیں گے۔ اگر ان عاشقوں کو کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق سچ بتائے گا تو یہ عاشق اس کو حق کہنے والے کو ماں بہنوں کی گالیاں سنائیں گے۔ یہ عاشق عید میلاد النبی منانے والے یہ تو سوچیں، کہیں سے یہ ثابت ہے تو سب مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی اگر نہیں ہے ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، کسی محدثین سے، تو پھر کیوں منائیں؟ سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اللہ تعالی ہر گمراہ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حق بولنے کی اور دل سے قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، اور ہمیں موت دے تو ایمان پہ۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ دعوت صرف قرآن و حدیث کی طرف رہنمائی ہے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر۔ انا مسلم، الحمدللہ۔